آپ دیکھ رہے ہیں افطار لاؤنج. دوبارہ سے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ اور اپنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شکیل دہلوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. شکیل صاحب ایک کال بھی کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم سلیم صاحب. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر, بہت کرم. جی فرمائیے, آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا, اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ والے جو ہیں یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں جی, اور میں آپ کو سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو حالت اس وقت ہمارے ملک میں ہے, جو ہمارے کراچی سے پا رہے ہیں, جو یہ سمندر کا جو پانی ہمارے یہاں آ گیا ہے, بالکل بالکل ایسی ایسی جو طوفان آئے ہوئے ہیں, دیکھیں لوگ جو ہیں بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکمرانوں پہ. جی, لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ خود جائیں اور خود جا کے ان لوگوں کی مدد کریں, کیونکہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریں گے, سامنے جا کے دیکھیں گے تو ان میں بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ لوگ ہم سے محبت کر رہے ہیں, ہم سے پیار کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ بیچ میں سے بہت کام دکھائے گا اور یہ ہوتا رہے گا, یہ اس طرح بیچ میں سے کرتے رہیں گے. ہاں جی ہم نے یہ, میری گزارش یہ ہے جیسے یہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, لوگ ان کو چندہ دیں, ایجی صاحب ان کو چندہ دیں, یہ اپنے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر علاقے سے وہاں پہ ٹرک بک کرائیں, اس میں سامان رکھیں, ایک محلے کے 2-4 ایسے موظف قسم کے لوگ جائیں اور جا کے خود ان کو دے کر آئیں. تو اس سے اتنا فرق پڑے گا, ہمارا یہ جو ہے لوگ میں, ان لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا, اور وہ لوگ جو نہیں مانگ سکتے یا جو جن کا زبان ساتھ نہیں دیتی اس معاملے میں, وہ بھی کم سے کم جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کریں گے. تو آپ سے میری ریکویسٹ یہی ہے. جی آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ میں سلیم صاحب کا اعتماد اور اعتبار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی. ہمارے یہاں خاص بات یہی ہے کہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سا بھی کام ہو, کھانے بانٹنے کا ہو, بچوں کی شادی کا ہو, ایجوکیشن کا کام ہو. اس وقت جو سر دست ہمارے پاس جو کام ہے, جو اچانک اس دفعہ سیلاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس سلسلے میں وہ ہم پر رحم فرمائے. میں چاہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے اگر سیلاب زدگان کی مختلف انداز سے ان کی, ابھی تو مسئلہ شروع ہوگا جب یہ سیلاب پانی اتر جائے گا, جو ان کی ریہیبلیٹیشن ہے, ان کے جو بیماریاں اس وقت پھیل چکی ہیں وہاں پر واپس کیسے جائیں گے, ان کے جو بیچاروں کے مال و مویشی اور گھر جو تباہ ہو چکے ہیں, وہ بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے, اور میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے طور پر اگر ایک صاحب حیثیت شخص, اگر ایک صاحب مخیر شخص اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے اس شہر کے اندر جو غربت آ گئی ہے, جو یہ بیچارے ان کے اوپر آفت آ گئی ہے, اگر ان کی کوئی مدد کر سکیں, ان کے ساتھ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں تاکہ یہ کل کو دوسروں کی مدد کے قابل ہو جائیں. ایک اور کال بھی آپ کے لیے, عمران رضا صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم عمران صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ فائن, آپ سنائیں, آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو فار کالنگ. کیا آپ کہنا چاہیں گے آج ہم سے؟ جی میں تھوڑی سجیشن دینا چاہ رہا تھا آپ کو جی اس بارے میں. جی, یہ جو ہمارے اوپر جو کچھ آیا ہے جی, یہ جو ایک قسم کا بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جی یہ کوئی عذاب ہے ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہے, لیکن ہر چیز میرے نظر اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے. جی, ہماری قوم اس وقت ہم بٹ چکے ہیں پیسز میں, پروونسز میں اور سیکٹس میں ڈیفرنٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پانی نے ہمیں یہ نہیں دیکھا کہ جی یہ کون سندھی ہے, کون پنجابی ہے, کون کشمیر کا ہے, کون فرنٹیئر کا اور کون کہاں کا ہے. پانی نے تباہی پورے پاکستان میں مچائی ہے. اس کے لیے میری سجیشنز جو تھیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح ہمارا سٹارٹ مذہب بھی ہوا تھا جب مکہ مکرمہ سے رسول پاک نے ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ میں گئے تھے, تو وہاں پہ انصار اور مہاجرین کو انہوں نے بھائی بھائی بنا دیا تھا, اور اس کے تحت ہر ایک نے انہوں نے سنبھال لیا تھا سارا کام. ہم 16 کروڑ عوام ہیں, 2 کروڑ ہم میں سے پرابلم میں ہیں. ہم اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی پہ بلیو نہیں کرتے کہ جی ہمارے پیسے جو ہم دیں گے وہ آگے صحیح جائیں گے کہ نہیں. اس کے لیے میری سجیشن صرف یہ ہے کہ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز پروونس کو ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے تھرو آؤٹ پاکستان ڈسٹرکٹ وائز اگر ہم بنا دیں
کہ جی لاہور کو آپ 4 سدہ کے ساتھ نوشہرہ کے ساتھ کر لیں، سندھ کے ساتھ کسی اور شہر کو کر لیں، مقصد ہے پورے پاکستان کو، اور ایک ڈسٹرکٹ دوسری ڈسٹرکٹ کو ٹھیک بات کر رہے ہیں ویسے کہ یہ کتنا بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بار بار آتی ہے سامنے جب ہمارے منسٹرز وغیرہ بھی بولتے ہیں. کوئی کہتا ہے خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے سندھ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال سے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک اور بات میں آپ سے بہت ضروری کرنا چاہوں گی شکیل صاحب، جو میں فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن وغیرہ کے حوالے سے. آج میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ گرمیاں ہیں اور اس وقت تو جیکب آباد وغیرہ علاقوں میں 50 ڈگریز موسم ہو رہا ہے اور لوگ کمبل اور لحاف بھیج رہے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں ایکچولی ڈیلیوری میں اور لوگوں کو چیزیں پہنچانے میں، امداد پہنچانے میں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک تو آپ اپنے پرانے پھٹے کپڑے نہ بھیجیں، ہیلوں والے جوتے نہ بھیجیں جو آپ کے بے شک کام کے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بھی ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ آگے والے کے کسی کام کی چیز ہوگی یا نہیں. اور تھوڑا سا میرے خیال سے اگر وہ حالات کے اتنے دھکے کھائے ہوئے ہیں وہ بیچارے لوگ، ان پہ مزید آپ لات نہ ماریں کہ آپ عجیب و غریب اپنی چیزیں بھیج رہے ہیں بالکل پھیکی ہوئی. بالکل آپ نے معذرت آپ نے صحیح چیزوں کی نشاندہی کی کہ ہم لوگ کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس شخص کو اس وقت کیا ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو فوری طور پر پانی سے بچایا جائے، فوری طور پر ان کو صاف فلٹر پانی پینے کے لیے پرووائڈ کیا جائے، ان کو اچھے صاف ستھرے کپڑے دیے جائیں اور ان کو خوراک ان کو چاہیے اور دوائیاں. اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں دوائیوں سے چھوٹے بچوں میں اور بڑوں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کا علاج بہت ضروری ہے. اور اس وقت جو اصل بات ہے کہ پانی جو ہے، پانی لوگ صاف پانی نہیں پی پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں مزید بڑھ رہی ہیں. تو لوگوں کو چاہیے، میں بھی درخواست کروں گا، ہم بھی اپنے طور پر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بہت بڑے پیمانے پر صاف پانی پرووائڈ کر رہے ہیں، بہترین کھانا. جی بالکل ایک بریک لینا پڑے گا ہمیں، بریک پہ جائیں گے، لیکن پلیز جب دوائیاں بھی بھیجیں آپ لوگ تو اس بات کو ذرا شیورٹی لیں کہ وہ ایکسپائرڈ دوائیاں نہ ہوں، کھلی ہوئی نہ ہوں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جلدی سے واپس آئیں گے تو بچوں کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ ان کے کیا حالات ہیں اس وقت.